ناظرین السلام علیکم. کچھ اہم خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. 4 خبریں ہیں. 3 خبروں کا تعلق پی ٹی آئی کے جو دور چل رہا ہے ان کے اوپر اور جس میں سختی ان کی آئی ہوئی ہے اس سے ہے. ایک خبر کا تعلق مسلم لیگ نون کی قیادت سے ہے اور وہ خبر ان کے لیے اچھی نہیں ہے. اس کے کہنے کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ جو پی ٹی آئی کے لیے خبریں ہیں وہ کوئی بڑی مبارک خبریں ہیں، لیکن وہ تو آج کل روٹین ہے. لیکن نون لیگ کے لیے بری خبر ہونا ذرا مشکل چیز ہوتی ہے. آج کل وہ لگتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں نا کہ بات تو ہو گئی بھی ہے تو الیکشن تو ویسے ہی ہو رہے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں. ان لوگوں کے ذہنوں میں ایک گمان، ایک وہم کریٹ کیا گیا ہے. اس گمان کو یوں لگتا ہے کہ بریک کرنے کے لیے خبر سامنے آئی ہے. پہلے ذرا بات کر لیتے ہیں جناب پی ٹی آئی کے لیے آج کے دن کی بری خبریں. ہر روز پی ٹی آئی کے ہمارے دوست کسی نئے ریلیف کا، کسی ضمانت کا انتظار کرتے ہیں، لیکن ضمانتیں ہیں کہ ملتی نہیں ہیں. کوئی سی گنجائش کہیں کہیں سے نظر آنے کی، اگر کہیں صورت نظر آئے، روشنی کی کوئی کرن نظر آنے کی کوئی صورت نظر آئے، فوری طور پر اس کو یوں لگتا ہے کہیں سے بلاک کر دیا جاتا ہے. اور ایک طرح سے یہ جیسے کالعدم جماعتیں ہوتی ہیں نا، وہی والا سلوک تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے. اور ہونا 9 مئی کے بعد فرینکلی سپیکنگ وہ جسٹیفائی بھی ہے کہ آپ کس طرح یہ سب کچھ کرنے کے بعد جناب کہہ سکتے ہیں کہ ہم سیاسی جماعت ہیں. آپ سیاسی جماعت نہیں ہیں، آپ انتشاری جماعت ہیں. تو پہلی بری خبر جو تحریک انصاف کے لیے آج کے دن آئی وہ عمران خان کی نااہلی ختم کرنے کی درخواست پر فوری سماعت کی استدعا کی، اور سپریم کورٹ میں یہ استدعا کی. انہوں نے کہا بھائی جان ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، آرام سے بیٹھ جائیں. 3 رکنی بینچ ہونا چاہیے، ابھی 2 رکنی بینچ ہے، تو ذرا بندے شندے آ جائیں، سارے چیف جسٹس صاحب تشریف لے آئیں، تو پھر اس کے بعد سماعت کر لیں گے. آپ کو جلدی ہے نا، ہمیں تو نہیں جلدیاں. یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح سماعتیں ہوں گی جس طرح ثاقب نثار صاحب کے دور میں ہوا کرتی تھیں، کہ جیسے پاناما کے کیس میں آپ کو یاد ہے، آج ایک فیصلہ ہوا، اگلے دن ایک اور بینچ بنا، اس سے اگلے دن ایک اور بینچ بنا، اس سے اگلے دن مانیٹرنگ جج لگ گیا، اس کے بعد یہ فیصلہ ہو گیا، والیوم 10 نکل آیا. یہ کیونکہ انہوں نے الیکشن سے پہلے نواز شریف کو اور مریم نواز کو سزا دے کر جیل میں بند کرنا تھا. اب یہ معاملہ بالکل الٹ ہے. اب تو کوئی جلدی نہیں ہے عمران خان کو باہر لانے کی اور عمران خان کی نااہلی ختم کرنے کی. عمران خان خود لوگوں کو ساری عمر نااہل کر کے تالیاں بجایا کرتے تھے، اور اب صورتحال بالکل مختلف ہو گئی. اب وہ خود نااہل ہو گئے. تو ان کی نااہلی آپ کے خیال میں یہ سسٹم اتنی جلدی ختم کر دے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. عمران خان کے اور ہر سیاسی لیڈر کے خلاف جب حالات کا پانسا پلٹتا ہے تو ایک بہت بڑی فہرست ہوتی ہے الزامات کی، جرائم کی. وہ الزامات اور جرائم جب سامنے آتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو بڑے برے لوگ ہیں. حالانکہ تھوڑے دنوں پہلے لاڈلے تھے، اب تھوڑے دنوں کے بعد وہ سب سے زیادہ معتوب لوگ ہیں. لیکن تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ پانسا پلٹ بھی جاتا ہے. پلٹ کیسے جاتا ہے؟ آپ کہیں گے کہ کیا عمران خان دوبارہ لاڈلے ہو سکتے ہیں؟ اس کا مجھے نہیں پتا. لیکن نواز شریف کے ساتھ دیکھیے 9 مئی بہت خوفناک واقعہ ہے، لیکن نواز شریف کے خلاف جو کیمپین کی گئی تھی وہ 9 مئی سے کم نہیں تھی. آپ یاد کریں کہ پاناما میں چور ڈاکو یہ نکل آئے، ان کی فیکٹریوں میں انڈین 400 انڈین کام کرتے ہیں. یہ چلا تھا. وہ پتہ نہیں 100 ارب یا 50 ارب اسی طرح بات کرتے ہیں کہ جناب یہ ہانگ کانگ کی ایک بینک اکاؤنٹ میں 50 ارب نواز شریف کے ایک بینک اکاؤنٹ میں ہے. اچھا جی، یہ جناب بڑی حیرت انگیز بات ہے. پھر یہ جو ہے نا ڈان لیکس،
اور ڈبل لیکس ہو گئے، مریم نواز نے قومی راز افشا کر دیے اور یہ. اچھا کوئی قومی راز نہیں تھے، ایک میٹنگ میں کسی نے ایک جملہ کہہ دیا تو اس کو اس طرح کیا، اور مریم نواز کا سوشل میڈیا پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا. وہ سارا کچھ برانڈ کیا گیا تھا، اور وہ پھر ابھی آپ دیکھ رہے ہیں وہ سب کچھ پلٹ گیا ہوا ہے. تو یہ گمان رکھنا کہ جو کچھ عمران خان کے خلاف آج ہو رہا ہے یہ کل کو پلٹے گا نہیں، یہ کوئی ایسا سوچنے میں مذائقہ نہیں ہے. یہ بدلا جا سکتا ہے، ماضی میں بدلا ہے. عمران خان توبہ طائب کر لیں گے، معافی کر لیں گے. نواز شریف صاحب نہیں نام لیتے نا اب جلال باجوہ کا، بالکل نہیں لیتے، تو پھر ریاست ان کے ساتھ ہو گئی. اتنی سی بات تھی. عمران خان بھی کسی سٹیج پہ معافی مانگ لیں گے، پاؤں پکڑ لیں گے تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. یہ تاریخ کا پہیہ ہے جو ہمارے ہاں چل رہا ہے. ایک سیاسی لیڈر کے بعد دوسرا سیاسی لیڈر اس کے عطاب میں آتا ہے. میرے خیال میں نواز شریف کا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ انہوں نے ملک کی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کیا، جبکہ دوسری جانب عمران خان کا اصل قصور یہ ہے کہ انہوں نے تمام تر وسائل کو اپنے لیے، بشرا بی بی کے لیے استعمال کیا، فراگوگی کے لیے استعمال، ملک کے لیے زیرو کام کیا. عمران خان نواز شریف، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے بعد ایک تیسری قوت بن کر ابھرے تھے. اگر وہ ڈیلیور کر جاتے 2013 سے 18 میں کے پی کے میں ڈیلیور کر جاتے تو پھر آپ دیکھتے کہ کیا صورتحال ہوتی، کتنا کچھ بدل چکا ہوتا. لیکن ہمارے سیاستدان اور عمران خان جیسے سیاستدان بہت جلد بہکاوے میں آ جاتے ہیں. انہیں یوں لگتا ہے کہ ان کے پاؤں زمین پر نہیں ہے اور انہیں بیساکھیوں کی ضرورت ہے. پھر جب بیساکھیاں استعمال کرتے ہیں تو جو بیساکھیاں دیتے ہیں وہ پھر اپنی مرضی سے بیساکھیاں لے بھی لیتے ہیں. یہ تاریخ کا سبق ہے جو پاکستان کے ہر سیاستدان کو یاد رکھنا چاہیے. اچھا اسی حوالے سے ایک اور بری خبر جو پی ٹی آئی کے لیے ہے، وہ آج محمود خان صاحب نے، جو عمران خان کے بڑے چہیتے وزیر اعلیٰ تھے کے پی کے سے، انہوں نے کہا بھائی، اور اب وہ پریس کانفرنس شدہ ہو چکے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا، باقی جے یو آئی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور ہر جماعت کے. یہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان کے انتہائی قریبی لوگ تھے، اور انہوں نے پریس کانفرنس بھی تاخیر سے کی تھی. لیکن الٹیمیٹلی ہوا یہی کہ انہیں اپنی اسی بیانیے پر آنا پڑا، اور یہ اب عمران خان کو چھوڑ چکے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ عمران خان قصہ پارینہ ہو چکے ہیں، اب انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے عمران خان کو اپنی سیاست چلانے کے لیے. یہ پرویز خٹک گروپ میں شامل ہو چکے ہوئے پیپلز پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز، اور اس کے اندر جناب اب انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد نہیں کرنا، لیکن پرویز خٹک مستقبل میں تحریک کے پی کے میں وزیر اعلیٰ ہوں گے. ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ان کو ابھی سے وزیر اعلیٰ کا پروٹوکول ملنا شروع ہو گیا ہوا ہے. تو پھر سیاستدان تو پرویز خٹک ہوا نا. پہلے پیپلز پارٹی میں باری لگائی، عمران خان کے دور حکومت میں کے پی کے میں وزیر اعلیٰ رہے پہلے 2013 سے 18، پھر اس کے بعد وزیر دفاع رہے، سارے خاندان کو پی ٹی آئی میں شامل کرایا، اعلیٰ عہدے دیے، اور اب پی ٹی آئی تتر بتر ہو گئی. تو اب پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے سربراہ بنے ہیں، محمود خان ان کے ساتھ ہے، ساری جماعتوں کے ساتھ اتحاد کرنے کو تیار ہے، لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کرنے کو تیار نہیں ہے. تو عمران خان جو کہا کرتے تھے میر جعفر میر صادق، تو میر جعفر میر صادق جنرل باجوہ جنرل فیض نہیں تھے. میر جعفر میر صادق تو ان کے اپنے ارد گرد تھے. میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے جرائم کم ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے بھی تو عمران خان کے ارد گرد ایسے ہی لوگ تھے. عمران خان جن کے بل بوتے پہ تھے، اور ہر سیاسی جماعت میں ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں. فرق کہاں پڑتا ہے؟ فرق یہ پڑا جو پہلی دفعہ یا مسلم لیگ نون پر عتاب آیا، ایک بندہ ان کا نہیں ٹوٹا. حالانکہ توڑنے کی بڑی کوشش کی گئی، ٹوٹے ہیں تو اب ٹوٹے ہیں. شاہد خاقان عباسی اب جب حالات ٹھیک ہو گئے، باری میاں صاحب کی ملنے والی ہے، اس وقت ٹوٹے ہیں. یہ ایک ڈیفرنٹ بات ہے. لیکن اس زمانے میں رانا ثناء اللہ وغیرہ پہ ہیروئن ڈال دی، قتل کا مقدمہ ڈال دیا،
پھانسی کی سزا، جو مرضی کر لیا، نون لیگ کا بندہ نہیں ٹوٹا، اس لیے کہ اب وہ سیاست میں پکے ہو گئے، انہیں پتہ ہے بڑی پارٹیوں سے جب لوگ ٹوٹ کر جاتے ہیں تو پھر ختم ہو جاتے ہیں، ان کا حشر مسلم لیگ کاف جیسا ہوتا ہے۔ ایک اور بری خبر تحریک انصاف کے لیے کہ عمران خان کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کی سماعت آج ہونی تھی، جیل میں یہ کارروائی ہونی تھی، وہ بغیر کسی سماعت کے جو ہے وہ ملتوی ہو گئی، ہوئی نہیں کارروائی، یعنی وہ بھی ادھر سے چاہتے تو یہی ہے کہ ساری عدالتوں کو میرا کیس سب سے امپورٹنٹ لگے اور فٹافٹ فیصلے ہو جائیں، لیکن عدالتیں اپنی مرضی سے چلتی ہیں بھائی۔ ایک خبر جو مسلم لیگ نون کے لیے حیران کن خبر ہوگی کہ کاغذات نامزدگی 24 تاریخ تک جمع ہو چکے ہوئے ہیں، اب معاملہ اس سے آگے کا ہے، اب اعتراضات ہیں، ان کی جانچ پڑتال ہے، پہلے جانچ پڑتال ہے، پھر اعتراضات ہیں، پھر اس کے بعد فائنل نامینیشن ہوگی۔ مریم نواز مسلم لیگ کی قائد، اور انہوں نے 3 پنجاب اسمبلی اور 2 قومی اسمبلی کی نشستوں سے انتخابات کے لیے نامینیشن پیپر جمع کرائے، باقی 4 جگہ سے کوئی اعتراض نہیں آیا، لیکن ایک حلقے سے انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے، پنجاب سے صوبائی اسمبلی کے لیے PP80 سرگودا، اور یہاں سے ان کے کاغذات نامزدگی پر کسی شخص نے اعتراضات کر دی۔ کوئی بھی شخص اعتراض کر سکتا ہے، اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ریجیکٹ ہو گیا، اب دیکھا جائے گا کہ وہ اعتراض کرنے والا کتنا درست ہے، اور اس نے جو اعتراضات لگائے ہیں وہ ظاہر ہے کوئی تحریک انصاف والا ہوگا، اس نے کہا یہ تو چور ڈاکو ہے، ان کو کیسے کیا جا سکتا ہے، تو یہ ان کے کاغذات نامزدگی پر پہلا اعتراض ہوا، ورنہ میاں صاحب کے بھی کاغذات جمع ہوئے ہیں، کسی کو ان کے اوپر اعتراض نہیں ہوا۔ یہ ذرا اچنبھے کی بات ہے، کاغذات نامزدگی پہ اعتراض ہونا، اور وہ بھی مریم نواز کے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے پتے کھلتے جائیں گے ہمیں سمجھ آتی جائے گی کہ الیکشن کی بساط اس دفعہ بیٹھے گی کیسے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔